ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خالی ہے تیرا دل ارباب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ارباب و شرم و حیا سے، ندان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے. اے شاتم فروخ تجھے اتنی بھی خبر ہے، فروخ تو مانگا ہے محمد نے خدا سے. میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اللہ کو شریک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں. دعا ہے کہ رب العزت مجھ بندہ نچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، حضرت عمر فاروق وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو مراد رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے. سارے صحابہ آئے، عمر کو مانگا گیا، سب کو اسلام کی ضرورت تھی اور اسلام کو عمر ابن خطاب کی ضرورت تھی. سب کے سب وہی ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. اسلام وہ ہے جس نے عمر فاروق جیسے جرنیل کو قبول کیا. حضرت عمر فاروق کوئی جرنیل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی. قرآن مجید میں کل 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں جو کچھ عمر زمین پر بولتے تھے وہ اللہ کی طرف سے قرآن بن کر آتا تھا. سامعین محترم، حضرت عمر فاروق جو کچھ بھی زمین پر بولتے تھے اس کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کلام بتاتے تھے. حضرت عمر فاروق یہ وہ جرنیل ہیں جس کو احد کے میدان میں اللہ کے محبوب نے یہ جملے فرمائے. جس وقت ابو سفیان نے یہ کہا این محمد این ابو بکر این عمر، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، اس وقت سارے صحابہ خاموش تھے، کسی نے جواب نہیں دیا. اس وقت حضرت عمر فاروق نے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا عمر ابھی خاموش رہو، ابھی صبر کرو، اس سوال کا جواب بعد میں دے دینا. کچھ وقت گزرتا ہے، ایک شیطان ملعون نے یہ افواہ اڑائی قد قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے قتل ہو چکے ہیں. ابو سفیان اس وقت خوش ہونے لگا، اس نے ایک ضرب لگائی آل حبل، آج ہمارا حبل زندہ ہو گیا، آج ہم کامیاب ہو گئے، ہم فاتح ہو چکے ہیں، خود محمد اور خدا والے ہار چکے ہیں. اللہ اکبر، محمد اور خدا والے ہار چکے ہیں. جس وقت اس نے یہ کہا آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر میں نے تجھے کس لیے مانگا تھا؟ اس لیے نہیں مانگا تھا کہ تو خاموش ہے، میں نے تجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا. آج تو اس سوال کا جواب دے دے. جس وقت اس نے یہ کہا آل حب، اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. محمد کی حضرت عمر کی آمد پر اللہ اکبر کا نعرہ پیغمبر کی زبان سے لگتا ہے. میرے محترم سامعین، حضرت عمر فاروق یہ وہی جرنیل تھا، یہ وہی شخص تھا جس وقت اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا بت نہیں. اس نے کہا ہمارے پاس 360 بت ہیں، اس نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں. اس وقت حضرت عمر فاروق نے یہ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس خدا مددگار ہے، تمہارے پاس خدا مددگار نہیں. سامعین محترم، اس وقت ابو سفیان نے کہا آج برابری ہو چکی ہے. بدر میں تم نے 70 مارے تھے، احد میں ہم نے 70 مارے ہیں، کل تمہارے مرے تھے، آج ہمارے مرے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا ابو سفیان تو غلط کہتا ہے، مرے تمہارے بھی تھے، مرے ہمارے بھی ہیں، 70 تمہارے بھی تھے، 70 ہمارے بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہارے جو مرے تھے وہ جہنم کا ایندھن بنے ہیں، جو تمہارے مرے تھے وہ جہنم کا ایندھن بنے ہیں، وہ ذلت کی موت مرے ہیں، لیکن جو ہمارے مرے ہیں وہ جنت کے وارث بنے ہیں.
وہ جنت کا ورث بنے ہیں اور شہید کا رتبہ پا کر اللہ کے قرب حاصل کیا ہے۔ سامعین محترم، اس قدر جرأت اور بہادری کا یہ عالم اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی زبان سے کہلوائے۔ میں تھوڑے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق کی خصوصیات کیا تھی۔ لوگ کہتے ہیں کون ہے عمر؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے عمر جس کی شجاعت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق آتے۔ کون ہے عمر؟ وہ عمر جس کا روح انسانوں کے علاوہ شیاطین پر بھی تھا۔ آقا نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتے تھے شیاطین وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق وہ عمر ہے جس کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا، جس کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب ہجرت کا حکم آیا سارے صحابہ چھپ کر ہجرت کرنے لگے، لیکن جب حضرت عمر فاروق نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اس وقت سب سے پہلے مکہ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد یہ اعلان بلند کیا کہ کون ہے، اعلان بلند کیا، کہا کہ میں آج ہجرت کرنے لگا ہوں، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو، کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، اگر کوئی ہے تو میرے پیچھے آ کر مجھے روک لے۔ لیکن کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق کا پیچھا کرتے۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔